ان کے برابر میں سیدنا عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کے قریب یہاں عرصہ گزارا تھا، اور ان کی جگہ بھی اثرات ہیں۔ اس کے برابر میں کنواں ہیں جو پرانے وقت میں پانی استعمال کرتے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب جب آئے تھے، یہاں سے گزر رہے تھے بلوچستان کی طرف، ان کو بھی گاڑی میں زیارت ہوئی کہ دور دور تک جاتے ہو، ہماری قبروں پہ نہیں آتے۔ سب سے زیادہ احتیاط اس بات کے اندر ہے کہ ہمیں اس بات کی تو تحقیق نہیں ہے کہ یہاں پر صحابی تھے یا نہیں تھے، یا ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک امر مشتبہ ہے تو کم از کم اس جگہ کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ عرب تو کھجوروں کے عادی تھے، اور انہوں نے یہاں ہندوستان تک کا جو سفر کیا اس میں کہیں کھجور کے درخت انہیں زیادہ ملے نہیں، لیکن سکھر میں آ کے تو درخت کی درخت کھجور بھرا پڑا تھا یہاں پہ، تو اس وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو کہا یہ سکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم سکھر میں ہیں، اور سب سے پہلے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں سے مشہور قبرستان کی طرف سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں اور یہاں قبر کے مجاورین کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سکھر کے علاقوں میں تشریف لائے۔ ان میں سے ایک حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عامر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان حضرات کی قبور یہاں پر موجود ہیں۔ تو چلیے آج ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اس جگہ کی طرف، اور وہاں جا کے ملتے ہیں ان کے مجاورین سے، اور دیکھتے ہیں کہ اب آیا واقعتاً یہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں یا نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک تحقیقی جو ہے وہ ولاگ بنائیں اس مقام کے اوپر، اور یہاں پر موجود مجاورین کی بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور جو روایات اور اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کا مقام تدفین ملتا ہے، اس کو بھی ذکر کریں، اور دونوں باتوں کا موازنہ بھی کریں۔ تو انشاءاللہ وہاں پر اس سلسلے میں بھی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آخر تک اب ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو بہت ہی حیرت انگیز اور بہت ہی دلچسپ حقائق سننے کو ملیں گے۔ جیسے آپ بتا رہے تھے ان کی قبر کے بارے میں، یہ سائیں مولانا نذیر احمد صاحب ہیں، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث، فوت ہونے سے 4 دن پہلے وصیت کی تھی صحابہ اکرام کے قدموں میں مجھے یہاں دفن کریں۔ تو اسے ان کے کہنے کے مطابق یہ مولانا نذیر احمد صاحب کی قبر ہے، اور یہ مولانا معین الدین صاحب ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہیں وصیت کی تھی صحاب مولانا معین الدین صاحب سے۔ صحیح۔ اس کا نام ہے نا، یا نام ہے تو 1425 ہجری 23 ہجری۔ ان کے برابر میں سیدنا عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کے قریب یہاں عرصہ گزارا تھا، اور ان کے جگہ بھی اثرات ہیں۔ اس کے برابر میں کنواں ہیں جو پرانے وقت میں پانی استعمال کرتے تھے۔ یہ 12 ایکڑ زمین ہی انہی کے نام پہ وقف ہے، صحابہ کرام رضی اللہ صحابہ اکرام کے نام پہ۔ یہ نسل در نسل، سینہ بسینہ، پشت بپشت ہمارے بڑوں سے چلی آ رہی ہے۔ علماء اکرام نے اپنے اپنے وقت میں حاضری دی۔ مولانا احمد علی لاہوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا تاج محمود شامروٹی یہاں کے رہنے والے تھے۔ تو میرے ہوتے ہوئے جو آئے ہیں اکابر میں مولانا عبدالحفیظ مکی، مولانا ناصر الدین خاقوانی،
مولانا عزیز الرحمان ہزاروی پنڈی والے، مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے، غازی عبدالرشید صاحب، مولانا محمد سالم دیوبندی انڈیا والے اس کو کندھوں پہ لے کے آئے تھے یہیں تک مدرسے سے۔ مولانا عبدالمجید لدھیانوی کروڑ پکا والے اس کو میں موٹر سائیکل پہ لے کے آیا تھا، ختم نبوت کے امیر تھے۔ تو مولانا امین الدین پاشا صاحب، بڑے بڑے حضرات نے یہاں حاضری دی ہے۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا اسلم شیخ پوری، مولانا عبدالغفور ندیم۔ تو ساتھیوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ یہاں 3 کے قریب صحابہ اکرام، 45 کے قریب تابعین اور 10 بڑے جید علماء اکرام جو دیوار کے ارد گرد یہاں مدفون ہیں۔ اس میں میرے والد محترم بھی ہے مولانا عبدالہادی، جو 2 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی محنت ہے کہ یہ قبرستان سنت طریقے پہ ہیں۔ تو یہ زمین حضرت کے نسل در نسل ہمارے بڑوں سے، تو ادارے کا نام بھی یہی ہے جامعہ عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی مدرسے سے ہی جو لوگ حضرات آتے ہیں علماء اکرام، تبلیغ جماعت کے ساتھی، مدرسے سے ہی راستہ ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی حفاظت فرمائے۔ شیخ یہاں پہ جو قبریں ہیں یہ ایک 3 قبریں ہیں صحابہ کی، ایک تو حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حضرات کے مطابق یہ قبر متعین ہے، جی جی بالکل مچائیے۔ اور دوسرے جو صحابی ہیں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ رضی تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کس جگہ؟ وہ دیوار کے نیچے ہیں، گیٹ والی۔ یہ دیوار جو بنی ہے اس کے نیچے آ گئی ہے عمر بن اخطب رضی اللہ حضرت عمر تعالیٰ بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیچے کیسے آ گئی؟ کیا انہوں نے رعایت نہیں رکھی دیوار بناتے وقت؟ اصل میں اس وقت کچھ مسئلہ ہوا تھا، کچھ لوگوں نے یہاں حرکتیں کی، تو جلدی جلدی سے ہم نے دیوار دلوائی، تاکہ پھر علماء نے کہا کہ اس کو اس حال میں رہنے دو، اب دیوار نکالو۔ ابھی دیوار ہو رہی ہے 12 ایکڑ اس وجہ سے کہ محفوظ ہو جائے، تو انشاءاللہ۔ نہیں تو کم از کم 3 قبروں کو رعایت رکھتے ہوئے پھر اس کی دیوار بنا دیتے ہیں، یا چلو اب مسئلہ ختم ہو گیا تو یہ دیوار ہٹا کے پراپر اس کی قبر بنا دیتے آگے چل کے ہیں۔ انشاءاللہ صحابی کی قبر ہے تو یہ تو بہت ہی نازیبا بات ہوتی ہے کہ ان صحابی کی قبر کے اوپر جو ہے وہ ایک دیوار بنا کے رکھی جائے۔ نہیں، وہ اس وجہ سے ہم نے مشہور بھی نہیں کیا ہے وہاں، یہاں کہتے ہیں کہ ایک مشہور ہے یا دوسری جڑ کے نیچے ہیں، یہ تو کسی کو پتہ نہیں، میں نے آپ کو بتائی صحیح ہے، کہ یہ عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس دیوار کے نیچے، میں نے آپ کو کہا بس۔ اچھا، تیسری جو قبر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن ان کے بارے میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تابعی تھے، یہ صحابی نہیں تھے۔ تو ان کی قبر کس جگہ ہے؟ کیا متعین ہے کوئی؟ یہ جو کہتے ہیں سیدنا معاذ جوہنی، یہ کسی زمانے میں سیلاب آیا تھا، سیلاب کی وجہ سے بالکل یہ زبون ہو گئی تھی، تو طاعون کی بیماری جو پھیلی، 2 جنازے آئے، ان کو دفنانے کے لیے جب کھودنے لگے تو خوشبو آنے لگی، کفن مبارک ہٹایا گیا تو پیشانی سے پانی ٹمک رہا تھا جیسے آج غسل دیا گیا ہے۔ محمد احمد نے جب ہاتھ لگایا تو کئی ماہ تک خوشبو لگی تھی۔ تو بزرگان دین نے، جیسے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ معاذ جوہنی یا صحابی ہیں یا تابعی ہیں، صحیح۔ تو واللہ عالم، بزرگان دین جو کہتے ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب جب آئے تھے یہاں سے گزر رہے تھے بلوچستان کی طرف، ان کو بھی گاڑی میں زیارت ہوئی کہ دور دور تک جاتے ہو، ہماری قبروں پہ نہیں آتے، تو بڑے بڑے حضرات نے بھی یہاں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں یہ سنیں کہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت کو کشف ہوا تھا کچھ کہ یہاں پر صحابہ کی قبور جی ہیں۔ ایسے ہی، ہاں بالکل، یہ بات صحیح ہے۔ بلوچستان کی طرف جا رہے تھے، پھر آدھے گھنٹے بیٹھے اور طلباء کو آدھے گھنٹے نصیحتیں کی، 20 فٹ کی مسجد تھی، تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے دعا کی کہ یا اللہ اس مسجد کو میں ہو نہ ہوں، یہ 3 منزل ہونی چاہیے، تو ان کے الفاظ تھے، 2 ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ میں نے حضرت کو دیکھا ہے جو 1 مرتبہ 2013 میں، باقی والد محترم فرماتے تھے کہ حضرت کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ اچھا، یہ 3 حضرات کے بعد اور یہاں تابعی بھی اس طرف تابعین ہیں جو یہاں پہ جڑوں کے اندر ہیں سیلاب کی وجہ سے، تو ہم ان کو نہیں ہٹاتے کیونکہ بس اندر ہیں، محفوظ ہیں، تو اس وجہ سے ہٹانا بھی صحیح نہیں ہے، اور کوئی اس کے اوپر درخت کی حیت بھی نہیں۔
جو صحابہ کی حور ہیں ان بارے میں ان حضرات کے بارے میں کافی تفصیلات ہیں جو علماء نے نقل کی ہیں. صحیح کہہ رہے اکثر حضرات کی جو کسی تحقیق مشاہدہ کے ہمارے جو کافر گزرے ہیں، ہمارے جو علماء مشائخ گزرے ہیں، ان میں سے بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پہ جو 3 صحابی ہیں ان کی قبور میں سے کسی کی خبر نہیں ہے. اس طور پر کہ حضرت حافظ ابن حجر بھی لکھتے ہیں، ابن سعد بھی لکھتے ہیں اپنے طبقات الکبریٰ کے اندر اور دیگر کتب کے اندر کہ حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں جو ہے مدفون ہے. وفات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شام چلے گئے اور پھر آپ کی جو وفات ہے وہی ہوئی ہے، انتقال وہی ہوئی. اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیر اعلام النبلاء کے اندر، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر حضرت عمر بن حفصہ کی بابت امام حاکم کا قول نقل کیا کہ آپ جو ہے ویقال انہ مات بحمص، کہ آپ کی جو ہے وہیں حمص میں انتقال ہوا. تو یہاں جو حمص میں وفات آپ نے، حمص جو ہے شام میں ہی وفات نہیں پائی ہے. تو مورخ سے یا کسی تذکرہ نویسی نے کسی نے کوئی سن کی بابت کوئی تذکرہ نہیں لکھا کہ ان حضرات کا آنا ہو. تو صحیح مسلم میں پھر یہ حضرت عمر بن حفصہ وہی صحابی ہیں جن کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے کہ جب یہ جاہلیت کے دور میں خود فرماتے ہیں میں جاہلیت کے دور میں تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں، اور جب وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کسی دین پر نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ مکہ کے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ بہت باتوں کی خبر دیتا ہے، تو اپنی سواری پر بیٹھا اور ان کے پاس آ گیا پھر وغیرہ. اس کے آگے پوری روایت ہی مسلم کے اندر مذکور ہے. اچھا، یہ حضرت عمر بن حفصہ جو تھے ابو ذر غفاری کے ماں جائے بھائی تھے، اور مزید تفصیلات ان کے اندر ہے. پھر صحابی تھے، حضرت سلمہ کی والدہ بھی یہی ہیں حمص کے اندر. پھر حضرت عمر بن اخطب جو دوسرے صحابی جن کا کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہے کہ ابن حجر اسقلانی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انصاری اور خزرجی صحابی تھے. عمر تقریباً 100 سال تھی ان کی، اور کنیت ابو زید تھی. پھر 13 غزوات ماشاء اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ان کے گزرے. اسی طرح پھر ان کے لیے آپ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی دعا فرمائی تھی مسح النبی علی رأسی ودعا له بالجمال، آپ نے جمال کی دعا فرمائی تھی. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو نوح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا اس وقت تقریباً 90 سال تھی، اور ان کے جو ہے سر میں کوئی بال بھی سفید نہیں تھا. پھر 120 سال کی عمر میں انہیں تقریباً زندہ رہے حیات بھائی. ابن حجر نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ بصرہ میں تھے، نزل بالبصرہ، اور بصرہ میں ہی رہے. اس کے علاوہ ابن کثیر دمشقی نے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر، اس کے اندر صراحت کی کہ توفی بالبصرہ، کہ ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ بصرہ میں ہوئی تھی. پھر یہاں جو اقوال ہیں، یہاں تو حضرت عمر بن اخطب کی ہے، بعض روایات میں جو آتا ہے یہ ہمارے جو مورخین میں سے کسی سے بھی ذکر اس طرح نہیں کیا کہ یہ حضرات یہاں پر ان کا آنا ثابت ہوا ہو کسی طریقے سے. تیسرے جو حضرت معاذ جہنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی نہیں تھے. بعض نے کہا تابعی ہیں، بعض نے کہا بزرگ ہیں، لیکن جو تابعی کا قول ہے وہ اکثر حضرات نے نقل کی ہے کہ یہ جو ہے تابعی تھے. یہ ہاں وہ بھی اس میں ہے حضرت جو ہے مولانا عبدالحفیظ مکی کے اگر سوانحات آگ اٹھائیں تو اس میں حضرت آئے تھے خود 2003 میں. تو جب آئے تو نکلے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے. پھر ہمیں تو جرت نہیں، مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نے پوچھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ واقعی عمر بن عباسہ ہیں، میں تو ایسے آیا تھا لیکن جا رہا ہوں رو کے. تو اس کے لیے کہا کہ یہ معاذ بن عبداللہ جہنی یا صحابی ہیں یا تابعی، اس نے سوانحات میں لکھا ہے. اور میرے والد محترم جو زیارت ہوئی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ تو میرے لیے والد صاحب کے لیے حجت ہے. تو یہاں بھی مدرسہ قائم کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، جنگل تھا اور ڈاکوؤں کا مرکز تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عورتیں آتی تھی پتھر اٹھا کے شرم گاہ کے گھماتی تھی ہمیں اولاد ہوگی. تو اس وقت ایسی خرافات پھیلی تھی. تو زیارت ہوئی تھی، میری قبر اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے؟ تو پھر مولانا عبدالکریم قریشی جب بیر شریف ہے، کیونکہ ہمارے مرشد تھے میری دادی، کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا، ذکر کی اجازت تھی. اس نے فرمایا تھا بیٹا ایک وقت تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبید اللہ سندھی یہاں سے گزر رہے تھے. تو اشرف علی تھانوی نے کہا عبید اللہ کہاں لے کے چلتے ہو، یہاں تو نبی کے شاگرد سوئے ہوئے. تو مولانا عبدالکریم نے مدرسے کا نام رکھا تھا جامعہ عمر بن عباسہ. ابھی جو زمین ہے 12 ایکڑ یہ انہی کے نام پہ ہے، واللہ عالم. باقی تو علماء کی جو آئے ہیں اہل کشف ہمارے کابر میں جو ہمارے جو مشائخ بعد جو گزرے ان کی جو حالات انہوں نے ذکر کی ان بارے میں، ان کے حضرات کے بارے میں، وہ بھی بیان ہوئے. اور آپ حضرات جو یہاں کے اکثر مکین ہیں
اکابر کا آنا، جی جی اکابر کے واقعات میں زیادہ کثرت سے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کا، ہاں تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ- شاید کوئی صحابیاں ہیں، ہاں البتہ صراحتاً کہ حضرت عمر بن عبسہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ کہنا شاید ممکن نہ ہو، کشف کی حد تک مان سکتے کشف کی حد تک مانا جا سکتا ہے۔ دنیاوی تحقیق جی 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 ماشاء اللہ ان سب حضرات نے جو ہے وہ ایک تحقیق کی بات کری ہے کہ یہاں صحابی ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ نے روایات بھی علیہ صحابہ کے حوالے بھی سنے جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہوئے کہ یہ صحابہ کی تدفین جو ہے وہ ہنس میں ہوئی۔ بعض حضرات جیسے کہ یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بعض بزرگوں نے کشف کے طور پہ جو ہے محسوس کیا۔ تو ایک ایسا ہے کہ مشتبہ امر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک امر مشتبہ ہو اور معاملہ تبرکات کا ہو تو وہاں پر احتیاط اس میں ہی ہے کہ اس کی بے توقیری اور بے توہینی نہ کی جائے، یعنی سب سے زیادہ احتیاط اس بات کے اندر ہے کہ ہمیں اس بات کی تو تحقیق نہیں ہے کہ یہاں پر صحابی تھے یا نہیں تھے، یا ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک امر مشتبہ ہے تو کم از کم اس جگہ کی بے حرمتی نہ ہو، بے توقیری نہ ہو، بے اہمیتی نہ ہو۔ ہمارے اکابرین کو بھی جیسی اخبار پہنچی انہوں نے اسی کے مطابق اس جگہ کے ساتھ معاملہ کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں حقیقی طور پہ یقینی طور پہ ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کشف ایک امر موہوم ہے، یعنی کہ امر ظنی ہے کہ انسان خالی اس میں غالب گمان پیدا کر سکتا ہے، یقین پیدا نہیں کر سکتا کشف کی وجہ سے۔ تو کم از کم درجے کے اندر یہ ہو کہ اس جگہ کی اہمیت ہو، عظمت ہو، اس جگہ کے اندر آ کے جو ہے وہ انسان، ویسے بھی قبور میں جانا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، تو مقابر المسلمین کے اندر دعا کرنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہاں جانا، دعائیں مانگنا، اور وہاں پہ جا کے ادب و احترام سے جانا اور مغفرت کی دعا کرنا ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثابت ہے، اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں بس یہی اصل بات ہے، اور باقی سب باتیں جو ہے امر موہوم ہیں، جیسے کہ ہم نے ان کی تفصیلات سے عرض کر دیا کہ یہ سکر ہے، یعنی یہ میٹھی جگہ ہے، بہت کھجوریں یہاں پہ، کھجور کے درخت ہیں، کیونکہ عرب تو کھجوروں کے عادی تھے، اور انہوں نے یہاں ہندوستان تک کا جو سفر کیا اس میں کہیں کھجور کے درخت انہیں زیادہ ملے نہیں، صحیح صحیح لیکن سکھر میں آ کے تو درخت کی درخت کھجور بھرا پڑا تھا یہاں پہ، تو اس وجہ سے انہوں نے اس جگہ کو کہا یہ سکر ہے، یعنی یہ تو جیسے عربی کا لفظ ہے سکر، چینی کو کہتے ہیں، کہ یہ تو شہد کی طرح، چینی کی طرح جو ہے وہ میٹھی کھجوروں کا علاقہ ہے، تو بعد میں وہ سکر جو ہے وہ سکھر بن گیا۔ نہیں یہ سکر سخت گرمی کی وجہ سے مفتی صاحب کہہ رہے اچھا، ہیں کہ ہائے اتنی گرمی، سین ہاں۔ قاف رہا، سقر تو جہنم کو کہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ہاں وہ سوات قافرہ نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ سکر سے سکر یعنی کہ یہ شہد یا چینی یا پھر اس اس کے طرح بعد کی، یہ ہوا تھا، اچھا پہلے سفر اس طرح کر کے پھر یہ سکر بنا۔ اچھا صحیح،